وجوابه باختيار الشق الثاني بأن الماهية المطلقة متقدمة على المخلوطة في الذات من حيث هي ومتأخرة في وصف الجعل ولا مضايقة في أن يكون الشيء مقدما على الشيء بحسب ذاته ومتأخرا عنه في الوصف فافهم واستدل. میر زاہد ہروی رحمۃ اللہ علیہ نے گویا کہ ایک دلیل پیش کی تھی نا یہ اشراقیہ کے مذہب پر، کہ بھائی یہ جو نفس ماہیت ہے، ذات ماہیت ہے، یا تو بالکل یہ جال کا ثمرہ ہی نہ ہوگا، یہ مجعول ہوگی ہی نہیں، یا مجعول بالطبع ہوگی، یا مجعول بالذات ہوگی. تین صورتیں تھیں، یاد ہے؟ تو یہ کہتے ہو کہ مجعول ہے ہی نہیں بالکل، یہ تو اجماع کے خلاف ہے. اشراقیہ اور مشائیہ کا تو اجماع ہے اس پر کہ بھئی مجعول تو ہے. یہ کہتے ہو کہ مجعول بالطبع ہے، تو پھر تو نفس ماہیت متاخر ہو جائے گی کس سے؟ یہ مجعول بالطبع ہوگا تو مجعول بالذات وہ کیا ہوگی؟ وہ اتصاف کا مرتبہ. تو نفس ماہیت مرتبہ اتصاف سے مؤخر ہو جائے گی، کیونکہ جو ما بالطبع ہو وہ مؤخر ہوتا ما بالذات سے. یاد ہے؟ تو حالانکہ نفس ماہیت کا تاخر بھی تو باطل ہے کہ یہ ذات کا مرتبہ ہے، تو ذات کا مرتبہ ہے صفت کے مرتبے سے کیسے مؤخر ہو سکتا ہے؟ اور اگر یہ کہتے ہو کہ بھئی یہ مجعول بالذات ہے فهو المطلوب، کہ نفس ماہیت مجعول بالذات ہے، تو اشراقیہ بھی یہی کہتے ہیں نا کہ مجعول بالذات ہے. یہ دلیل دی تھی کس نے؟ میر زاہد ہروی نے. اچھی دلیل ہے، بہترین دلیل دی ہے انہوں نے. لیکن بعض علماء نے اس کا بھی جواب دیا مشائیہ کی طرف سے. سمجھائیے کہ بھئی یہ دلیل بھی، اس کا بھی جواب ہو سکتا ہے، اس کا بھی رد ہو سکتا ہے. وہ یوں جیسے یہ نقل کر رہے ہیں آج، وہ جوابہ سے دیکھا، وہ جوابہ باختیار الشق الثانی، دو شقیں، تین شقیں تھی نا ساری، کہ نفس ماہیت مجعول ہے ہی نہیں، یہ بھی باطل. دوسری شق کیا تھی؟ مجعول بالطبع. کہتے ہیں ہم شق یہ اختیار کرتے ہیں کہ نفس ماہیت کیا ہے؟ مجعول بالطبع ہے. مجعول بالذات پھر وہ اتصاف کا مرتبہ ہوگا، اتصاف کا مرتبہ. تو خرابی یہ لازم آ رہی تھی، لازم یہ باطل تھا. تم نے کہا تھا کہ بھئی یہ تو لازم آ جائے گا کہ نفس ماہیت مؤخر ہو جائے کس سے؟ نفس ماہیت مؤخر ہو جائے کس سے؟ اتصاف کے مرتبے سے. حالانکہ یہ تو باطل ہے، اتصاف کا مرتبہ مقدم ہو جائے، نفس ماہیت مؤخر ہو جائے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. اس کا جواب دیا کہ ہم شق تو یہ اختیار کرتے ہیں کہ نفس ماہیت کیا ہے؟ مجعول بالطبع ہے. اب تم اعتراض کرو گے کہ محال لازم آ جائے گا، محال لازم آ جائے گا کہ نفس ماہیت مؤخر ہو جائے گی اتصاف کے مرتبے سے. تو کہتے ہیں بھائی یہاں جو تقدم تاخر ہے خیر ہے اگر لازم آ جائے، یہ باطل نہیں ہے، یہ لازم. کیوں؟ اس لیے کہ ایک نفس ماہیت کا تقدم من حیث ذات ہے،
ایک نفس ماہیت کا تقدم و تأخر من حیث الجعل ہے. سمجھیے، نفس ماہیت من حیث الذات یہ الگ مرتبہ ہے نفس ماہیت کا، یہ ایک اور حیثیت ہے. اور نفس ماہیت من حیث الجعل من حیث انہا مجعولۃ، یہ نفس ماہیت کی الگ حیثیت ہے. تو یہاں کیا لازم آ گیا؟ یہاں لازم آ گیا کہ نفس ماہیت مؤخر ہو گئی ہے. کس سے؟ اتصاف کے مرتبے سے. لیکن کس حیثیت سے؟ من حیث الجعل. من حیث الذات مؤخر ہو گئی ہے؟ نہیں. تو لازم ہے نفس ماہیت کا تقدم من حیث الذات لا من حیث الجعل، اور جو لازم آیا وہ من حیث الجعل ہے. تو یہ لازم تو باطل نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ ایک چیز بے اعتبار ذات مقدم ہو اور بے اعتبار اتصاف ہو بالجعل ہو وہ مؤخر ہو. چیز کی دو حیثیتیں ہوتی ہیں، تین حیثیتیں ہوتی ہیں، ہر حیثیت کے اعتبار سے احکام چینج ہو جاتے ہیں، احکام بدل جاتے ہیں. تو من حیث الذات ماہیت کا کیا حکم ہے کہ وہ اتصاف کے مرتبے سے مقدم ہے، لیکن من حیث الجعل کیا حکم ہے کہ وہ اتصاف کے مرتبے سے مؤخر ہے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ حیثیتوں کے اعتبار سے گویا کہ احکام بدل جائے. یہ جواب دیا میر زاہد ہروی کے گویا کہ دلیل کا. آئی سمجھ میں؟ ترجمہ تو کر لو اس کا. وَجَوَابُهُ بِاخْتِيَارِ الشِّقِّ الثَّانِي، اس کا جواب جو ہے وہ اختیار شق ثانی سے یوں ہے کہ بأن الماہیت المطلقۃ متقدمۃ علی المخلوطۃ بالذات من حیث ہی، کہ ماہیت مطلقہ جو ہے وہ ماہیت مخلوطہ سے مقدم ہے بالذات من حیث ہی. بالذات کا کیا مطلب؟ من حیث ہی، یعنی لا بشرط شے کے مرتبے میں اگر ماہیت لوگے تو یہ مقدم ہے. مخلوطہ اتصاف کے مرتبے سے مخلوطہ سے کیا مطلب؟ اتصاف کا مرتبہ. اچھا، وہ متاخرۃ فی وصف الجعل، اور ماہیت نفس ماہیت مؤخر ہے ماہیت مخلوطہ سے کس میں؟ وصف الجعل میں، یعنی من حیث الجعل من حیث انہا مجعولۃ، اس حیثیت سے مؤخر ہے. تو یہ تو دو حیثیتیں ہو گئی ہیں نا. کہتے ہیں ولا مضایقۃ فی ان یکون الشیء مقدما علی الشیء بحسب الذات ومتاخرا عنہ فی الوصف. سمجھائیے، کہتے اس میں تو کوئی مضایقہ نہیں ہے کہ ایک چیز بے اعتبار ذات مقدم ہو اور بے اعتبار وصف ہو مؤخر ہو، اس میں کوئی مضایقہ نہیں ہے. یہ جواب دیا بعض علماء نے میر زاہد ہروی کے دلیل کا. ففہم سے ملاحسن اس جواب کے رد کی طرف اشارہ کرتے ہیں. سمجھائیے کہ یہ جواب ٹھیک نہیں یار. علامہ ہروی کی دلیل جو ہے وہ بہترین دلیل ہے اشراقیہ کے مذہب پر. یہ بہترین دلیل ہے، اور یہ جواب جن لوگوں نے دیا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے. دیکھو، تم کہتے ہو کہ شق ثانی اختیار کرتے ہیں، من حیث الذات وہ ماہیت مقدم ہوگی اور من حیث الجعل جو ہے وہ مؤخر ہوگی. اتصاف کس سے مؤخر ہوگی؟ اتصاف کے مرتبے سے. تو اتصاف کا مرتبہ مقدم، ہاں
اتصاف الماہیت بالوجود، اتصاف الماہیت بالوجود، یہ مرتبہ کیا ہوگا؟ مقدم، لازم یہی آئے گا نا. اور نفس ماہیت کیا ہوگی؟ مؤخر. کوئی عقل کی بات کرو. اتصاف الماہیت بالوجود، یہ مرتبہ مقدم ہو جائے گا، اور نفس ماہیت لا بشرط شے کے مرتبے میں یہ مؤخر ہو جائے گی. یہ آئے گا نا. اور تم کہتے ہو یہ جائز ہے کہ من حیث الجعل یہ نفس ماہیت مؤخر ہو جائے. سمجھائیے، وہ عقل کی بات کرو. اتصاف الماہیت بالوجود، اس میں دو چیزیں آ گئی ہیں، بلکہ تین. یہ جو مرتبہ ہے اس میں ایک ہے نفس ماہیت، ایک ہے وجود، ایک ہے اس وجود کا صفت بننا اس ماہیت کے لیے، اس وجود کی نسبت اس ماہیت کی طرف. تو یہ تینوں چیزیں، یہ مرکب مقدم ہو گیا کس کے اوپر؟ بسیط کے اوپر. وہ عقل کی بات کرو، مرکب مقدم ہو سکتا ہے بسیط پر؟ سمجھ میں آ گئی؟ یہ نفس ماہیت کے مرتبے میں کیا ہے؟ بسیط. سمجھ آ گئی ہے؟ اور اتصاف الماہیت بالوجود میں کیا چیز ہے؟ مرکب ہے، وہاں تین چیزیں. سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو یہ کیا بات تم کرتے ہو کہ خیر ہے بھائی اگر ایسا ہو جائے، خیر کوئی محال نہیں ہے. کیوں محال نہیں؟ آئی سمجھ میں؟ اس لیے اتصاف الماہیت بالوجود کے مرتبے کو مقدم کہنا اور نفس ماہیت کو مؤخر کہنا، ولو کہ من حیث الجعل، سمجھائیے یہ جائز کہ لازم آتا ہے کیا چیز؟ تقدم مرکب علی البسیط. آئی سو میں؟ اور یہ لازم تو باطل ہے، یہ لازم تو. اس لیے میر زاہد ہروی کی دلیل کا جواب مردود ہے، تو دلیل اپنی جگہ پر صحیح، دلیل اپنی جگہ پر. سمجھ میں آ گئی بات کہ نہیں آئی؟ چلو جی آگے. واستدل على المذهب الثاني بأن الإمكان إنما يعرض للهيئة التركيبية فإنه عبارة عن كيفية نسبة الوجوب إلى الماهية، فالاحتياج إلى الجائل أيضا إنما يكون من جهة الهيئة التركيبية فهي أثر الجائل، وفيه أن لا نسلم أن الإمكان. اب یہ اشراقیہ کے مذہب کو ذکر کیا انہوں نے، پھر اشراقیہ کے مذہب کے دلائل کا بھی ذکر کیا، اور ان کے جوابات جو لوگوں نے دیے تھے ان کا بھی ذکر کیا. سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو انہوں نے پہلے کہا تھا نا، وعدہ کیا تھا، یاد ہے کہ میں دونوں فریقوں کے مذاہب کو ذکر کروں گا، پھر ان کے دلائل کا بھی ذکر کروں گا، تو آخر میں پھر احقاق حق. تو اب ایک فریق سے تو فارغ ہو گئے، اب دوسرے فریق کی باری آ گئی ہے. مشائیہ کا جو مذہب ہے جعل مؤلف کا، کہ وہ کہتے ہیں جعل مؤلف حق ہے، اور اثر بالذات جو ہے جعل کا وہ کیا چیز ہے؟ اتصاف الماہیت بالوجود. یاد ہے؟ اثر بالذات جعل کا یہ کس چیز کو مانتے ہیں؟ اتصاف الماہیت بالوجود. تو اس پر
جن جن علماء نے دلائل دیے ہیں ان دلائل کو اب نقل کرو ہے، پھر ان کے جوابات ہو تو میں آ گئی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ بھائی پہلی دلیل تو اس جعل مؤلف کی حقانیت پر یہ دی گئی ہے کہ دیکھو جعل جاعل کی طرف احتیاج کی علت کیا چیز ہے، پہلے یہ سمجھو کہ بھائی یہ چیز ہے، یہ جعل جاعل کی محتاج ہے، اس کا وجود بغیر جعل جاعل کے، تو یہ جعل جاعل کی محتاج ہے کیوں؟ جعل جاعل کی طرف جو احتیاج ہے اشیاء میں، ممکنات میں، اس کی علت کیا ہے؟ تو یہ مستدل جو ہے یہ فرماتے ہیں کہ دیکھو جعل جاعل کی طرف احتیاج کی علت ہے امکان۔ کیا چیز ہے؟ امکان۔ کوئی چیز ممکن ہے تو وہ جعل جاعل کا محتاج ہے، امکان اگر نہیں پایا جاتا کسی چیز میں وہ جعل جاعل کا محتاج نہیں ہے۔ دیکھو اگر امکان نہ ہو تو مواد تو ہے تین نا، وجوب ہے، امتناع ہے، امکان ہے، یہ تین مواد ہیں، سمجھ آئیے؟ تو امکان نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ یا وجوب ہو یا امتناع ہو۔ تو جو واجب بالذات ہو وہاں جعل جاعل کی ضرورت ہے نہیں۔ جو ممتنع الوجود ہے، جس کا وجود ہے ہی محال، تو وہاں جعل جاعل کی ضرورت ہے، اس کا تو وجود ہی محال ہے، اس کے لیے جاعل کی کیا ضرورت ہے؟ تو مواد ہیں تین مواد میں سے ایک مادہ ایسا ہے کہ یہ علت ہے کس کے لیے؟ جعل جاعل کے احتیاج کے لیے۔ اچھا اگر ہم نے یہ سمجھ لیا کہ بھئی جعل جاعل کی طرف احتیاج جو ہے اس کی علت ہے کیا چیز؟ امکان۔ اچھا امکان، سمجھائیے؟ اب یہ دیکھنا ہے ہم نے کہ ہمارے پاس چیزیں ہیں تین، ایک نفس ماہیت ہے لا بشرط ہے کے مرتبے، ایک اس نفس ماہیت کا وجود ہے، اور ایک اتصاف الماہیت بالوجود۔ یہ تین چیزیں ہیں۔ تو ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو علت ہے احتیاج الجاعل کی، یہ علت عارض کس کو ہے؟ ان تینوں میں سے یہ علت کس کو عارض، کس میں پائی جاتی ہے؟ سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو جس چیز میں یہ علت پائی جائے گی، یہ علت عارض ہوگی، وہی چیز اثر بالذات ہوگی جاعل کی۔ آئی سمجھ میں؟ اچھا تو مشائیہ کہتے ہیں کہ دیکھو بھائی یہ جو ہیئت ترکیبیہ ہے، تین چیزوں کی ہیئت ترکیبیہ کیا ہے؟ اتصاف الماہیت بالوجود، کہتے وہ امکان انما یعرض للہیئت الترکیبیت، امکان عارض ہوتا ہے کس کو؟
حیات ترکیبیہ کو یعنی مرتبہ اتصاف کو، مرتبہ کیوں عارض ہوتا ہے مرتبہ اتصاف کو؟ کہتے ہیں امکان کا معنی تو سمجھو تو پھر تم کو پتہ لگ جائے گا۔ کہتے ہیں امکان کس کو کہتے ہیں؟ فَإِنَّهُ عِبَارَةٌ عَنْ كَيْفِيَّةِ نِسْبَةِ الْوُجُودِ إِلَى الْمَاهِيَّةِ۔ امکان نام ہے کس کا؟ وجود کی جو نسبت ہے ماہیت کی طرف، وجود کی جو نسبت ہے ماہیت کی طرف، اس نسبت کی کیفیت کا نام ہے۔ وجود کی تین چیزیں ہیں نا، ایک ہے وجود، ایک ہے ماہیت، ایک ہے نسبت وجود کی۔ تو وہ جو وجود کی نسبت ہے ماہیت کی طرف ہو، اس نسبت کی کیفیت کا نام کیا ہے؟ امکان۔ کہ دیکھو وہ جو وجود للماہیت ہے، وجود للماہیت ہے، یہ وجود کیسا ہے بھائی؟ یہ وجود مساوی ہے عدم کا، وجود للماہیت کیسا ہے؟ مساوی ہے عدم کا۔ یہ اس وجود کو ماہیت کی طرف جب آپ نسبت کریں گے تو یہ نسبت کیا ہے؟ وجود کی نسبت یہ مساوی ہے عدم کے نسبت میں، یعنی اسی ماہیت کی طرف آپ عدم کی بھی نسبت کریں اور وجود کی بھی نسبت کریں تو دونوں نسبتین کیا ہے؟ مساوی ہے، ایک کو دوسرے پر ترجیح نہیں ہے۔ اسی کا نام ہے امکان۔ آئی سمجھ میں؟ اچھا، تو جب یہ کیفیت و نسبت الوجود الی الماہیت کا نام ہے، کیفیت و نسبت الوجود، تو یہ نسبت الوجود کیا چیز ہے؟ اتصاف الوجود، اتصاف الماہیت بالوجود۔ نسبت الوجود کیا چیز ہے؟ اتصاف۔ تو نسبت کا عارض ہے کون؟ کیفیت۔ کیفیت عارض ہے کس کو؟ اس نسبت کو۔ تو نسبت کے معنی اتصاف، تو امکان عارض ہوا کس کو؟ اتصاف کو۔ شیخ پوری سے تندے دی ہوئی چیز نہیں پوچھے اور کھلی دی ہوئی چیزیں پوچھو ہے۔ سمجھ آ گئی بات کہ بھئی امکان کس کا نام ہے؟ کہتے ہیں امکان نام ہے نسبت الوجود الی الماہیت کی کیفیت کا۔ نسبت الوجود الی الماہیت، یہ جو نسبت ہے اس نسبت کی کیفیت کا نام ہے۔ تو کیفیت عارض ہوتی ہے کس کو؟ جس کی کیفیت ہے۔ سمجھ آئیے؟ تو کس کی کیفیت ہے؟ نسبت کی۔ تو نسبت کا معنی اتصاف۔ سمجھ آئیے؟ تو امکان نام ہے کس کا؟ کیفیت کا۔ کیفیت عارض ہے کس کو؟ تو امکان عارض ہوا کس کو؟ نسبت کو۔ نسبت کا نام ہے کس کا؟ اتصاف الماہیت بالوجود کا۔ تو پتہ لگا کہ امکان بالذات عارض ہے کس کو؟ اتصاف کو۔ تو اتصاف کا تو مرتبہ ہے ترکیبی ہے نا، سمجھ میں آ گئی ہے؟ لہذا جب امکان علت ہے احتیاج کے لیے اور یہ علت احتیاج جو ہے یہ بالذات عارض ہے کس کو؟ اتصاف کے مرتبے کو، تو پتہ لگا کہ اثر بالذات جو ہے جعل کا وہ کون ہوگا؟ اتصاف۔ تو اتصاف کو اثر بالذات کون مانتے ہیں؟ مشائخ۔ اور جب اتصاف اثر بالذات ہو جائے
تو مطلب یہ ہوا کہ جعل مؤلف بن گیا نا. یہی مشیع کا مطلب. اس لیے پتہ لگا اس دلیل سے کہ اثر بذات جعل کا کون ہے؟ اتصاف. اور یہی مشیع کا مذہب. تو مشیع کا مذہب اس سے ثابت ہو. اس طریقے سے انہوں نے استدلال کی. سمجھ آ گئی یہ بات کہ نہیں سمجھ آئی؟ اچھا. واستدل علی المذهب الثانی بان الامکان، ہاں کہ امکان اصل میں علت احتیاج ہے. تو یہ جو امکان علت احتیاج انما یارض للہیئۃ الترکیبیہ، امکان عارض ہے کس کو؟ ہاں. کیوں بھائی؟ حیث ترکیبی کو امکان کیسے عارض ہے؟ کہتے فإنه عبارت عن کیفیت نسبت الوجود الى الماہیت، کہ امکان نام ہے کس کا؟ کیفیت نسبت الوجود الى الماہیت. تو کیفیت کا نام ہے امکان. تو کیفیت کس کو عارض ہے؟ نسبت کو. نسبت بین شیئین ہے، بین الوجود والماہیت. وہ نسبت نام ہے کس کا؟ اتصاف کا. تو پتہ لگا امکان عارض ہے کس کو؟ اتصاف کو بذات. تو پتہ لگا کہ جعل مجہول بذات پھر کون ہوگا؟ یہی اتصاف. فالاحتیاج الى الجاعل ايضا انما يكون من جهة الهيئة الترکیبیہ. تو دیکھا کہ احتیاج الى الجاعل جو واقع ہو گیا یہ بھی حیث ترکیبے کی جہت سے ہو گیا، کیونکہ علت احتیاج حیث ترکیبی میں پائی گئی. وہی اثر الجاعل، بس پتہ لگا کہ یہی ہے ہاں جاعل کا اثر بالذات. تو جب اتصاف کا مرتبہ گویا کہ اثر بالذات ٹھہرا جعل کا، تو اسی کو جعل مؤلف کہتے ہیں. آئی سننے آگے پڑھو گے. وفیہ بستے چلو.